आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुलामी में न काम आती हैं जंजीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान का क़याम 14 अगस्त 1947 में, लेकिन इसके पस मंज़र क्या क्या कुर्बानियाँ, क्या क्या मामला चले, वो इंशाअल्लाह फिर कभी अर्ज करेंगे। लेकिन इन कुर्बानियों की निस्बत थोड़ा सा अगर सोचा जाए, गौर व फिक्र किया जाए, तो रियासत मदीना के क़याम के साथ बड़ी मुशाबत रखता है, जिसका कुरान पाक में अल्लाह यूं तज़किरा फरमाते हैं, वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, याद करो अल्लाह की उस नेमत को कि जब तुम बड़े कलील थे, थोड़े थे। ये बनी इसराइल को अल्लाह ताला मुखातब करके फरमा रहे हैं, वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, बड़े कलील थे, ज़ईफ़ थे। मुस्तज़अफ़ून ज़ौफ़ से निकला, ज़ईफ़ थे इस जमीन के अंदर जहां तुम ठहर रहे हो। मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास, तुम्हें हर वक्त इस बात का खौफ रहता था कि दुश्मन कहीं हमारे ऊपर हमला करके हमें उचक न ले, तबाह बर्बाद न कर दे। फ़अवाकुम व अय्यदकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तईद फरमाई, तुम्हें ठिकाना अता फरमाया। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। अब थोड़ा सा पस मंजर दिया देखिए, मुसलमानों का सबसे पहले जो मुकाबला हो रहा है वो बुत परस्तों के साथ हो रहा है। मक्का मुकरमा में जो मुशरिकीन मक्का थे वो क्या करते थे, किसकी इबादत करते थे? बुतों की इबादत करते थे। हिंदू पाक की जब ये लड़ाई झगड़े का मामला शुरू हुआ मुसलमानों का, तो सबसे पहले किसके साथ मुकाबला, किसके साथ लड़ाई शुरू हो रही है? जो बुतों को पूजने वाले हैं। वहां पर भी आप तारीख उठा के देखें तो उनकी पुश्त पनाई यहूद कर रहे थे, जो मुख्तलिफ कबीले थे मदीना मुनव्वरा के अंदर भी और मक्का मुकरमा में भी। यहूद पीछे बैठकर मुकाबला, पीछे बैठकर पुश्त पनाई कर रहे हैं और प्लानिंग दे रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें, अभी तक हम पूरे आजाद नहीं हुए। यहाँ पर भी बरतानिया के ऐसा तसल्लुत के आजाद होकर भी मुसलमानों की यकजहती को तोड़ा गया, मुसलमानों के मामलात को खराब किया गया और बुत परस्तों का मुकाबला, यहूदियों की सरपरस्ती। यहाँ पर भी वही चीज पाई जा रही है, वहां पर भी वही चीज पाई जा रही है। अल्लाह ने जब आजादी की नेमत अता फरमाई बनी इसराइल को भी और मुसलमानों को भी रियासत मदीना के क़याम की सूरत में, दोनों तारीखों को उठा के देखें तो आपको एक चीज मुश्तरका मिलेगी कि बनी इसराइल ने भी रब से मांगी हुई नेमत की नाकदरी की, तो अल्लाह ने दोबारा से उस नेमत को छीन भी लिया और अजाब भी मुसल्लत फरमाया। मुसलमानों की भी तारीख उठा के देखें कि रियासत मदीना का क़याम आता है, जब तक मुसलमान उस रविश पे रहे जिस पे अल्लाह का हुक्म था और इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब अता फरमाई, मुसलमान यूं तरक्की और इज्जत की चोटियों पर रहे। जब आपस में तोड़ की कैफियत पैदा हुई, आपस में मोहब्बतें खत्म हुई, वहां पर भी तबाही आई, यहाँ पर भी तबाही आई, जिसको सूरह बनी इसराइल में अल्लाह यूं बयान फरमाते हैं। ये दूसरी आयत मुबारका, इन अहसनतुम ली अनफुसिकुम, अगर तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो ना तो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ली अनफुसिकुम, अपनी जात के लिए, अपने नफ्स के लिए कर रहे हो। वही नसअतुम फलाहा, और अगर तुम कोई बुरा काम कर रहे हो तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़े, अपना ही नुकसान कर रहे हो। आगे इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला बनी इसराइल की गफलत और सुस्ती की वजह से क्या तबाही और बर्बादी उसको जिक्र करते हैं 15 पारे के पहले सफ़े में। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरा लियस्सूउ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ ततबीरा, कि जैसे पहले यहूदियों के ऊपर फिरौन का तसल्लुत था, इन्होंने रब से मांगा, दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमें निजात अता फरमा दे, जिसका तज़किरा अल्लाह पाक कुरान पाक की दूसरी आयत में बयान फरमाते हैं, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आल फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, कि ये जुल्म बर्बरियत की इंतहा थी कि बच्चों को शहीद किया जा रहा था और खवातीन को महफूज किया जा रहा था और इनको अपनी बांदियां और लौंडियां बनाया जा रहा था और मर्दों को कत्ल किया जा रहा था। अल्लाह ने उस
عذاب سے نکال کر آزادی کی نعمت عطا فرمائی، لیکن نعمت کی جب ناقدری کی تو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15 پارے کے پہلے صفحے میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو پھر تمہارے چہرے بھی سیاہ ہو گئے اور تمہارے اوپر دوبارہ سے ناکامی مقدر میں آ گئی جب تم نے مانگی ہوئی نعمت کی ناقدری کی۔ ایک ہے کہ رب کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، ایک ہے کہ رو رو کے مانگا، اے اللہ مجھے فلاں رزق چاہیے، فلاں جاب چاہیے، فلاں رشتہ چاہیے، رو رو کے مانگ کر اللہ سے لے رہے ہیں، تو یہ اب خالی نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس واقعے کو اس طرح ذرا سمجھیے اس بات کو۔ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے کریم رب، ہم تم سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما۔ اللہ نے عطا بھی فرما دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اس کے بعد اگر تم نے نعمت کی ناقدری کی نا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر وہ عذاب دوں گا جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا۔ ذرا اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ ایک ہے کہ روٹین میں ایک نعمت ملی، ایک ہے کہ رب سے مانگ کر لی، رو رو کر گڑ گڑا کر لی، جیسے ہم نے وطن عزیز خالی آنسو بہا کے نہیں خون بہا کے لیا، نعمت مل گئی۔ اب اس نعمت کی جب ناقدری ہوتی ہے تو اللہ اس نعمت کو بھی چھین لیتے ہیں، یعنی آزادی کی نعمت کو بھی چھین لیں گے، اور خالی نعمت کو نہیں چھینیں گے بلکہ ساتھ ایسا عذاب بھی مسلط کریں گے کہ جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ چنانچہ آپ بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، کبھی ان پر خون کا عذاب آ رہا ہے، جو چیز پکڑتے ہیں اس میں خون، پانی کا گھونٹ لے رہے ہیں پینے کے لیے، یہ پانی ہے، منہ کے قریب کرتے ہیں تو وہ خون بن جاتا ہے۔ ایک اللہ پاک اشارہ دے رہے ہیں کہ توبہ کر دو، پھر توبہ کرتے لیکن کچی توبہ کرتے۔ پھر کبھی ان کے اوپر طوفان آ رہا ہے، کبھی ہر چیز کے اندر جوئیں نکل رہی ہیں، ٹڈیاں نکل رہی ہیں، مینڈک نکل رہے ہیں، مختلف طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، نہ قدری کی ترتیب پہ برقرار رہے۔ اللہ نے خالی نعمت آزادی نہیں ان سے واپس دی بلکہ کیا کیا؟ اپنا عذاب بھی نازل فرمایا۔ ایک اور آیت میں اس کو ذرا یوں سمجھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں جس کو بھی نصیب ہو جائیں، ایک آزادی اور دوسرا انسان کو معاش کی فکر ختم ہو جائے، اکانومی اس کی مضبوط ہو جائے، روزانہ کا اس کا کچن کا معاملہ بہتر ہو جائے اور اس کو رب نعمتیں عطا فرما دے جس سے وہ اپنا گھر کا نظام چلا سکے۔ یہ دو چیزیں اس دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمتیں ہیں کہ روز گھر کا کھانا پینا، نعمتیں، یہ پیکج مل جائے اور امن مل جائے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 آیات یہاں پر میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بچے کو، معصوم بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو 2 دعائیں مانگ کے جا رہے ہیں۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اس کو امن کا گہوارہ بنانا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور ان کو روزی روٹی بھی عطا فرما دینا۔ ایسے ہی قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ ایک بستی بڑے امن کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ، ان کے پاس امن بھی تھا، مطمئن بھی تھے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ پاک ان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما چکے تھے، ہر طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں، امن ان کے پاس موجود، رزق ان کے پاس موجود۔ کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، رب کی نعمتوں کی ناقدری کی، فکفرت بانعم اللہ، رب کی نعمتوں کی ناقدری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالی نے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے ساتھ
चिपक जाता है, मुसल्लत हो जाता है। क्या मतलब कि अल्लाह ताला ने दो चीजें उनके ऊपर मुसल्लत फरमा दी, एक खौफ को और एक भूख को। बिमा कानू यसनाउन, ना शुक्री और ना कदरी की वजह से। इसी चीज को आप तीसरी आयत बल्कि सूरह कुरैश को पूरा आप उठा के देखें, लीलाफि कुरैश इलाफिहिम रहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करो, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, ये तुम्हें भूख से भी निजात अता फरमाएगा, ये तुम्हारा रब, व आमनहुम मिन खौफ, और रब तुम्हें अमन की नेमत भी अता फरमाएगा। आइए जरा इस तनाजुर में हम अपने आप को देखें, क्या आज हम अमन के गहवारे में हैं या खौफ के गहवारे में हैं? अपनी सराउंडिंग को, अपने दायरा कार को जरा देखना शुरू करें तो हमारे दाएं बाएं भी खौफ की कैफियत, घर में भी खौफ की कैफियत, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए और कुछ हो जाए, कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, खौफ की कैफियत इतनी है। और रिज़्क के एतबार से, रोजगार के एतबार से जिसकी 30,000 सैलरी है वो भी परेशान, और जो 3 करोड़ 3 अरब कमा रहा है वो भी परेशान। ये दो चीजें रब हमें इशारा कर रहे हैं, जैसे बनी इसराइल के ऊपर मुख्तलिफ एतबार से अजाबात आए, रब ने इशारे दिए, रहनुमाई फरमाई, लेकिन वो गफलत की नींद सो रहे थे, इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और मुकाबले में क्या मामला हुआ मेरे आपके सामने। आइए वतन अजीज को जिस बुनियाद पर बनाया गया था जरा उसको थोड़ा सा हम सोचें, जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते हैं, गुलामी में जब इंसान गुलाम होता है ना, गुलामी में नाकाम आती हैं, यानी गुलामी में नहीं काम आती क्या चीजें, शमशीरें न तदबीरें। इंसान जब गुलाम होता है ना तो फिर ना अकल काम आती है न तलवार काम आती है, जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जब इंसान का अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से बांध मजबूत हो जाता है तो फिर जंजीरें भी कटना शुरू हो जाती हैं। बदर के मौके पे देख लें मुसलमानों की क्या कैफियत, लेकिन ज़ौक़े यकीन पैदा था, यकीन था, ईमान यकीन इतना आला दर्जे का था कि उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। तो अल्लाह ने तमाम शिकस्तों को फतह के अंदर तब्दील फरमा दिया। ये छोटे छोटे जुमले हैं, अगर हो सके इसको डायरी पे नहीं दिल दिमाग पे लिखने की जरूरत है। फरमाया अगर किरदार आजाद ना हो ना, ये जुमले पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर इंसान का किरदार आजाद ना हो तो जिस्म की आजादी धोखा है। हमें एक धोखा लगा हुआ है, किरदार आजाद होना चाहिए, फिक्री तौर पर, रूहानी तौर पर हमें आजादी होनी चाहिए। हम तो गुलामी के अंदर, एहसास कमतरी के अंदर चल रहे हैं। वो गांधी ने कहा था कि हमें मुसलमानों के साथ कोई एटमी ताकतें या फलां ताकतों के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है। सकाफत की जंग होती है, कल्चर की जंग होती है, तहजीब की जंग होती है, तमद्दुन की जंग होती है, वो सारी हम मुसलमानों से जीत चुके हैं। जरा हम अपनी सकाफत को उठा के देखें, तहजीब और तमद्दुन को उठा के देखें, कल्चर को उठा के देखें तो हम कहां घूम रहे हैं, जरा देखें तो सही। इमामुल अंबिया की सीरत और उनके तरीकाकार को मर्द को भी अपनाते हुए शर्म आ रही है कि ये हुजूर की सुन्नतें हैं, और जुमला क्या बोल दिया जाता है, सुन्नती तो है। भाई ये देखो कि तरीका किसका इग्नोर कर रहे हो, मंशा किसकी इग्नोर कर रहे हो, वो चाहे सुन्नत है चाहे फर्ज है। इमामुल अंबिया ने जो पैकेज दे दिया, कम से कम जुमले तो ऐसे ना बोले, हाँ यूं कहें कि मुझसे गफलत हो रही है, मुझसे सुस्ती हो रही है। ना औरत उस रविश पे, उस हया पे, उस पाकदामनी पे, उस अल्लाह के साथ ताल्लुक पे आने के लिए तैयार है, ना मर्द उस रविश पे आने के लिए तैयार है। तो नतीजा क्या निकलेगा वो मेरे आपके सामने। इसलिए ये जुमले पे जरा गौर फरमाइएगा कि अगर किरदार आजाद ना हो तो जिस्म की आजादी एक धोखा है, और ये हम सब उस धोखे में चल रहे हैं। हम कहते हैं हमने पाकिस्तान को आजाद करवा लिया था। आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी का मतलब ये नहीं होता। हम आजादी का मतलब पता है क्या समझते हैं कि जो चाहे कर सके। जरा बोलिए, हम आजादी का मतलब क्या समझते हैं? जरा दोबारा बोलिए। आजाद है ना जी। आजादी का क्या मतलब समझते हैं हम? आजादी का मतलब है क्या? आजादी का मतलब ये है जो सही हो, जिससे अल्लाह राजी होता है वो हम आसानी के साथ कर सकें, ये आजाद है। आजादी ये नहीं है जो चाहे कर सके, आजादी ये है जो रब चाहते हैं हम आसानी के साथ उसको कर सके, कोई रुकावट ना आए। रशिया जाना हुआ, वहां आप यकीन करें इतनी लंबी लंबी लाइन्स लगी होती थी, खवातीन क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, इस चीज को देखने के लिए कि ये दाढ़ी वाले हैं, दाढ़ी वाले को देखने को तरस चुके थे, ये पगड़ी वाले
والے ہیں, ان کے پاس قرآن ہے. وہاں پر ایسا عذاب آیا اللہ کی طرف سے کہ نہ داڑھی رکھنے کی اجازت تھی, نہ پگڑی کی, نہ اذان دینے کی, نہ قرآن پڑھنے کی. جو ان چیزوں میں سے کسی میں نظر آتا تھا اس کو سر عام لٹکا دیا جاتا تھا. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے جو چاہے کرو, آزادی کا مطلب ہے جو صحیح ہے وہ کر سکو تو تم آزاد ہو. اب صحیح کی ہمیں اجازت ملی کہ تہجد پڑھو, ہم نے وہ چھوڑ دی. صحیح کی ہمیں اجازت ملی کہ تم داڑھی رکھو, ہم نے چھوڑ دی. صحیح کی ہمیں آزادی ملی کہ تم تلاوت خوب دل لگا کے کرو, ترجمہ تفسیر پڑھو. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کلفٹن کے اندر 1943 میں جب ایک میٹنگ اور اجلاس کی صدارت فرماتے ہوئے پوچھا وہ کون سا رشتہ ہے جس کے ذریعے ہمارا وطن عزیز دشمنوں سے بچا رہے گا اور ہم ایک جان ہو کر چل سکیں گے, تو سب نے بیک آواز ہو کر کیا کہا تھا, وہ رشتہ قرآن کا ہے. وہ ہم نے قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیا, اس کو برکت کے لیے رکھ لیا, اس کو ثواب کے لیے رکھ لیا, جس کو علامہ اقبال صاحب یوں فرماتے ہیں کہ جس سورہ یاسین سے تم اپنے مردوں کے سفر آخرت کو آسان کروا سکتے ہو, نادانوں کیا تم دنیا کے سفر کو آسان نہیں کر سکتے سورہ یاسین کے ذریعے. جس کو اللہ کے محبوب نے فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ, جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے ساری رب اللہ پاک اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کشادہ فرما دیتے ہیں. تو آزادی یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کر سکے. بولیے آزادی یہ نہیں ہے کہ, آزادی یہ ہے کہ جو صحیح ہے وہ ہم آسانی سے, یہ آزادی ہے. اس آزادی کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا اور جو آزادی تھی کاغذوں میں اس کو ہم نے اپنا لیا. جس کو اقبال نے تو آزادی کو ایمان کی روشنی کہا تھا. ذرا غور فرمائیے گا, مصور پاکستان جنہوں نے ان خوابوں کو دیکھا, جنہوں نے تحریکیں چلائی, وہ آزادی کس کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی روشنی نصیب ہوگی. اعمال کے لیے کام کرنا, اللہ کے لیے اچھے اعمال کرنا آسان ہوگا. اقبال نے تو ایمان کی روشنی کو آزادی کہا تھا. آپ بھی بولیے اقبال نے ایمان کی روشنی کو کیا کہا تھا؟ آزادی کیا ہے؟ علامہ اقبال صاحب کے کاغذوں میں ایمان کا نور مل جائے, ایمان کی روشنی مل جائے, اور ہم نے اس کو تعطیل اور چھٹی بنا کر اس کو آزادی سمجھ لیا. جو چھٹی ہے یا جو میں آزادی ہے. اب بھئی ایمان نصیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ریاست مدینہ کے لیے اتنی قربانی کس لیے کہ ایمان کو مضبوط کر کے, اعمال کو مستحکم کر کے, اللہ تک پہنچنے کے جتنے اسباب ہیں, جو اعمال ہیں, اس کو آسانی سے کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. ہم نے تو وہ سارے اعمال چھوڑ دیے. کیا ہماری تہجد قابو میں؟ کیا ہماری فجر قابو میں؟ تلاوت قابو میں؟ ہمارے ہمسایوں کے حقوق قابو میں؟ ہمارے والدین کا ادب قابو میں؟ کیا ہماری یہ جتنی بھی چیزیں جو اللہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا حکم دیا, دونوں میں سے کون سی چیز قابو میں ہے؟ تو ہم آزاد تو نہیں, ہم سے بڑا تو غلام ہی کوئی نہیں. جس کو قرآن یوں کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اس سے بڑا نادان کون ہوگا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا. حدیث کے الفاظ ہے ما عبد تحت السماء الہ ابغض الی اللہ من الہوا. جتنا پوری دنیا میں عبادتیں ہو رہی ہیں, اللہ کو سب سے زیادہ غضب اور ناراضگی اس پر ہے جو اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے, من چاہی پہ چلتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارى الحر حرا وان مسه الضر, ارى الحر حرا وان مسه الضر والعبد عبدا وان نال ما نال, کہ میں تو غلام اس کو دیکھتا ہوں. ذرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اور آزادی کو ذرا دیکھیے, اور ہم ذرا دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں. ارى الحر حرا وان مسه الضر, کہ میں نے آزاد کو ہر حال میں آزاد ہی پایا ہے, چاہے اس کو کتنی بھی تکلیفیں پہنچ رہی ہوں. اور جو شخص دل سے آزاد ہے, جو شخص دل سے آزاد ہے, وہ بے شک تنگ دستی میں ہے, وہ قرض میں ہے, حتیٰ کہ جیل میں بھی ہے, وہ اللہ کی قسم آزاد ہے. ذرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اور ان کے شعر کو ذرا غور سے توجہ سے دوبارہ سنیے. ارى الحر حرا وان مسه الضر والعبد عبدا وان نال ما نال, میں نے آزاد کو ہر حال میں آزاد ہی پایا, چاہے اسے کتنی ہی تکلیف پہنچتی ہو. جتنی بھی تکلیف, آزادی کی نعمت مل گئی ہے, بہت بڑی بات ہے. اور جو شخص دل سے آزاد ہو وہ تنگ دستی, مصیبت, قید, حتیٰ کہ غلامی میں بھی آزادی ہوتا ہے. اور جو دل سے غلام ہو وہ محلوں میں, اقتداروں میں, خزانوں میں, ساری نعمتوں میں, ایوانوں میں, جہاں پر بھی ہو وہ غلام ہی ہوتا ہے. اور آج ہم وہی بن چکے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے ہم آزاد ہیں, نہیں میرے عزیزو, ہم آزاد نہیں ہیں. ہم اپنے من کے بھی غلام ہو چکے ہیں, اور جو ہمیں جس طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں ان کو ہم نے اتنی ترجیح دے دی ہے کہ ہم ان کے بھی غلام ہو چکے ہیں. اس لیے آزادی کا فلسفہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہمیں بس اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جھنڈے لگانے ہیں, جھنڈیاں لگانی ہے اور نعرے مارنے پاکستان
ایسے تھوڑا پاکستان زندہ باد ہو جائے گا. وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ یقین، وہ جس بنیاد پر اس وطن عزیز کو بنایا گیا تھا، جب تک اس روش پہ نہیں آئیں گے میرے عزیزو، ہمیں آزادی کی وہ لذت مل ہی نہیں سکے گی. آزادی کی لذت حاصل کی تھی صحابہ کرام نے جب ریاست مدینہ قائم ہوا تھا. ہمیں تو آزادی کا پتہ ہی نہیں آزادی ہوتی کیا ہے. اس لیے سچی آزادی وہ ہے جو انصاف، مساوات، تعلیم، دیانتداری کو عام کرے. سچی آزادی کیا ہے جی؟ جو مساوات، برابری، عدل، انصاف، دیانتداری، احساس، ان چیزوں کو ہمارے شعور کے اندر لائے تو ہم آزاد ہیں، ورنہ ہم سے بڑا تو غلامی کوئی نہیں. آزادی کا مطلب آزاد ہونا نہیں ہے. پھر دوبارہ عرض کر دوں، آزادی کا مطلب آزاد ہونا نہیں ہے. آزادی کا مطلب کیا ہے کہ ہم وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو کھل کے کر سکیں، صحیح طریقے سے کر سکیں. اسی درخواست ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی کریں اور اللہ نے جو ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا ہے اس کو ویسے لے کے چلیں جیسے لے کے چلنے کا حق ہے، تو قرآن پاک نے اس کا اصول بتا دیا. الذین مکناہم فی الارض، جن کو ہم نعمت آزادی عطا فرماتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. امروا بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں. ونہوا عن المنکر، برے کاموں سے روکتے ہیں. یہ 4 اصول بیان فرمائے: نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ 4 اصول جن کے پاس ہیں وہ نعمت آزادی کا واقعتاً حق ادا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں اور دل کا سکون عطا فرمائیں گے، چاہے وہ ریڑھی لگا رہے ہیں، چاہے وہ بڑی سے بڑی فیکٹری اور کارخانہ لے کے چل رہے ہیں، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ وزیر ہے، جس بھی عہدے پر ہے، جو ان 4 صفات پہ چل رہا ہے. اقام الصلاۃ، نماز قائم کر رہا ہے. اور نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ جمعہ پڑھنے آگے یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، فجر پڑھنے آگے یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، یہ تو ہم حاضر ہو رہے ہیں. نماز قائم کرنا کیا ہے؟ فرمایا اصل نماز سلام پھیرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، کہ جیسے نماز کے اندر اپنی مرضی نہیں کی، نماز کے بعد 24 گھنٹوں میں 24 منٹ نماز پڑھ لیں گے. کیا اللہ تعالیٰ صرف 24 منٹ اپنی عبادت اور اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں یا 24 گھنٹے چلانا چاہتے ہیں؟ 24 گھنٹے چلانا چاہتے ہیں. 24 گھنٹے کا مطلب کیا؟ کہ جیسے نماز میں اپنی مرضی نہیں ہے، نماز سے جب فارغ ہو تو اس میں بھی اپنی مرضی نہ ہو، تو یہ حقیقت میں نماز پڑھنے والا ہے. اس کو کہا ہے اقام الصلاۃ. الذین مکناہم فی الارض، جن کو رب نعمت آزادی نصیب فرماتے ہیں وہ 4 چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. یہ پاکستان کی آزادی کو صحیح سمجھے ہیں، ورنہ تقریریں اور باتیں ہی ہو رہی ہیں. جو فجر کی نماز، ہمارے ساتھ فلسطین کے عرب پڑھا کرتے تھے ریون میں، تو انہوں نے بڑی ایک عجیب بات بتائی. کہنے لگے کہ یہودی، ہمیں پتا کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں سوف نغلب علیکم، ہم ان قریب تمہارے اوپر غلبہ پا جائیں گے. تو آگے سے یہودی پتا کیا یہودی کہہ رہے ہیں؟ لا، یہ ممکن نہیں ہے. کب تک؟ میں جب تک تمہاری جمعے کی نماز کے نمازی اور فجر کی نماز کے نمازی ایک جیسے نہ ہو جائیں تو تم یہ خواب دیکھنا بھول جاؤ، تم ہمیشہ ذلتیں اٹھاتے رہو. میرے عزیزو، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے جو ہندو پاک کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور چند گھنٹوں میں ہمیں محسوس ہوا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا. بہت واقعتاً پوری دنیا میں اس کارنامے کو سراہا گیا، سارا کچھ ہوا. لیکن میرے عزیزو، اصل آزادی اور اصل کارنامہ تب ہوگا کہ جب ہم نفس کی غلامی سے نکل کر، من چاہی سے نکل کر رب چاہی کی ترتیب پہ آ جائیں گے. تو سمجھ لینا کہ اس دن ہم واقعی آزاد ہو گئے اور واقعی رب کی نعمتیں اور رب کا فضل اور رب کا کرم ہمارے اوپر متوجہ ہو رہا ہے. اور اگر ہمیں یہ چیزیں نصیب نہیں ہو رہی، نہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نہ نمازوں کو قائم کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے ویسے چلے جیسے اللہ چاہتا ہے، نہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہر ایک کو راحت پہنچے، ہر ایک کو خوشیاں پہنچے، ہر ایک کو اطمینان پہنچے، ہر ایک ہمارے سے امن محسوس کرے اور زکوٰۃ ادا کریں. کیا مطلب؟ کہ غریبوں کا، رشتہ داروں کا احساس کریں. زکوٰۃ خالی یہ نہیں، ہمارے ذہنوں میں تصور پتہ کیا آتا ہے زکوٰۃ کی جب باری آتی ہے وہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ نکال دیں گے. نہیں میرے عزیزو، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہوئے زکوٰۃ بھی دیں، صدقہ بھی دیں، خیرات بھی دیں، ادھار بھی دیں، قرض بھی دیں. جس مد میں جس کا اکرام کر سکتے ہیں یہ کریں. یہ حقیقت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو سمجھ پا رہا ہے کہ مخلوق خدا کہاں پریشان ہے. کوئی خودکشی کی طرف تو نہیں جا رہا، کوئی کفر کی طرف تو نہیں جا رہا، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بعض دفعہ فقر و فاقہ
انسان کو کفر کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے اور نعمت آزادی کو حقیقت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے کیا کیا قربانیاں کی، ہمارے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں کی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی دفعہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔